بہت پرانی بات ہے۔ شہر بغداد کی دور دراز کی بستی میں ایک بوڑھا غریب چکی بان رہتا تھا، جس نے اس فانی دنیا میں اپنی زندگی کی کئی بہاریں دیکھی تھیں اور زمانے کی گرم و سرد ہواؤں کے تھپیڑے برداشت کیے تھے۔ اس بوڑھے نے اپنی تمام عمر حلال روزی کمانے میں بسر کی تھی، جس کی وجہ سے اسے کئی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ اس کے 3 بیٹے تھے، جو شمشاد کے درخت کی ٹہنیوں کی طرح بلند قامت اور صحت مند تھے۔ ایک دن باپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا، میرے نور چشم اور پیارو، اس دنیا میں رہنے والے ہر شخص کی زندگی اچھی یا بری گزر جاتی ہے، اور جس طرح تمہیں معلوم ہے کہ موت ایک اونٹ ہے جو ہر دروازے پر سویا ہوا ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ میری عمر کا سورج بھی لبے بام ہے، آج نہیں تو شاید کل اپنے اعمال کی گٹھڑی کندھے پر اٹھاؤں گا اور اس فانی دنیا سے کوچ کر کے عالم بقا میں پہنچ جاؤں گا۔ اگر سچ پوچھو تو مجھے اس سفر پر جانے یا دنیا کی رنگینیوں کو چھوڑنے کا کوئی غم نہیں ہے، لیکن میری غمگینی کا سبب یہی چکی ہے۔ معلوم نہیں میرے بعد کیا ہوگا اور چکی پر کیا گزرے گی۔ چکی بان کے بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو تینوں بیٹے بیک زبان کہنے لگے، ابا جان، آپ مطمئن رہیں، ہم ہر ممکن کوشش کریں گے کہ چکی کے پہیے کو گھماتے رہیں تاکہ گھر کے اخراجات کی گاڑی بھی چلتی رہے اور چکی کے نہ ہونے سے لوگوں کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہ ہو۔ چکی بان نے محبت بھری نگاہوں سے اپنے بیٹوں کو دیکھا اور کہا، اللہ تعالیٰ سے کوئی بات چھپی نہیں ہے، اور تم بھی جانتے ہو کہ 200 باتیں آدھے عمل جتنی قیمت بھی نہیں پاتی، اس لیے کہ بات اور عمل کا درمیانی فاصلہ زمین اور آسمان کے درمیانی فاصلہ کے برابر ہوتا ہے۔ کیا میں تم سے امید رکھوں اور مطمئن رہوں کہ تم واقعی میں میری باتوں پر عمل کرو گے؟ اگر تم تینوں بھائی مل کر اس چکی کے پہیے کو گھماتے رہے تو یقین مانو اسی میں تمہاری بہتری ہے، یا پھر جس بھائی کو مناسب سمجھو یہ چکی اس کے حوالے کر دو، ورنہ یاد رکھو کہ اگر اس چکی نے کام نہ کیا تو تم خود بھی بھوکے مرو گے اور دوسرے لوگ بھی تمہیں بددعائیں دیں گے۔ جب بوڑھے چکی بان نے اپنی بات ختم کی تو تینوں بیٹوں میں سے ہر ایک نے کہا، ابا جان، میں زیادہ سمجھدار ہوں، اس لیے چکی کا انتظام اچھی طرح سنبھال لوں گا۔ بوڑھے باپ نے بیٹوں کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور کہا، عقل سلیم ہی اسی بات کا فیصلہ کرے گی، میں دلیل کے بغیر کسی بیٹے کی بات کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں، اس لیے بہتر ہوگا کہ تمہارا امتحان لیا جائے تاکہ مجھے معلوم ہو سکے کہ تم میں سے کون شخص بہتر ہے اور احسن طریقے سے چکی کے پہیے کو گھما سکتا ہے۔ میری دعا ہے کہ تم تینوں بھائی امتحان میں کامیاب ہو سکو۔ بیٹوں نے جب امتحان کا نام سنا تو نہایت شوق سے تائید کی اور کہنے لگے، ابا جان، ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں۔ بوڑھے باپ نے اپنے ہاتھ زانوں پر رکھے اور اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا اور دوسرے کمرے میں جا کر اخروٹوں کی 3 گٹھڑیاں اٹھا کر لایا اور بیٹوں کو دیکھ کر کہا، ان گٹھڑیوں میں اخروٹ ہیں، اس لیے آگے بڑھو اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لو، پھر میں تمہیں اگلے قدم کے متعلق بتاؤں گا۔ تینوں بیٹے آگے بڑھے اور ایک ایک گٹھڑی اٹھا لی، کیونکہ یہ گٹھڑیاں زیادہ وزنی نہ تھیں اور باپ تو تینوں کو ایک ساتھ اٹھا لایا تھا۔ پھر ان کے باپ نے کہا، شہر جانے کے لیے اپنی سواری کے گدھے تیار کر لو اور زیادہ راہ کے لیے کچھ خوراک اور دیگر اخراجات کے لیے کچھ رقم بھی لے لو۔ تینوں بیٹوں نے خوشی خوشی اپنے باپ کے حکم کی تعمیل کی اور سفر کی تیاری کرتے ہوئے زیادہ راہ ساتھ لیا اور گدھوں پر سوار ہو کر چکی کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ باپ بھی لاٹھی کے سہارے چلتا ہوا آیا اور بیٹوں کے پاس کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا، میرے بیٹو، تمہارا امتحان اب شروع ہوتا ہے، تم اب شہر کی طرف جاؤ۔ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہے کہ تم خیریت سے جاؤ گے اور بعافیت واپس آؤ گے۔ شہر میں میرے 3 پرانے دوست ہیں، اس لیے تم میں سے ہر ایک میرے ایک ایک دوست کے پاس پہنچ جانا اور انہیں میرا سلام کہنا اور ان سے پوچھنا کہ دنیا میں حلال رزق کیسے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن یاد رکھو اس سفر میں 3 دن سے زیادہ خرچ نہ ہو۔ ویسے اس بات کا قوی امکان ہے کہ اگر تم نے دیر کر دی تو باپ کی جگہ خالی پاؤ گے۔ بڑے بیٹے نے پوچھا، ابا جان، پھر ہمارے امتحان کا نتیجہ کیا ہوگا؟ باپ نے بڑے بیٹے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، ہماری پوری زندگی ایک امتحان ہے۔ یہ درست ہے کہ تمہارا یہ سفر دوسرے سفر کی طرح ایک چھوٹا سا امتحان ہے، لیکن ان چند دنوں میں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس شخص کو کون سے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب جلدی کرو اور اپنے بھائیوں کے ہمراہ نکل جاؤ، تمہارا کام زیادہ اور وقت کم ہے۔ بیٹوں نے جب باپ کی باتیں سنی تو اپنے اپنے گدھے پر سوار ہو گئے اور اپنا دل سفر کے سپرد کر دیا۔ اب وہ بغداد شہر کی طرف جا رہے تھے
लेकिन उनके दिलो दिमाग में तरह तरह के ख्यालात की आमदो रफ्त थी। यानी हर भाई सोच रहा था कि वो ही इम्तिहान में पूरा उतरेगा और जब अपने बाप के पास पहुंचेगा तो चक्की का मालिक बन जाएगा। वो इन्हीं ख्यालात में खोए हुए थे और चल रहे थे कि अचानक मुड़कर देखा तो मालूम हुआ कि अपने गांव से काफ़ी दूर आ गए हैं और चक्की भी उनकी नज़र से ओझल हो गई है। और जो चीज़ उनके सामने थी वो शहर का लंबा सफ़र है जिसके लिए उन्हें बस चलते रहना है। काफ़ी देर सफ़र करने के बाद वो चलते चलते थक गए। अचानक उन्हें दूर से एक सायादार और आराम की जगह दिखाई दी। इसलिए मंझले भाई ने दूसरे भाइयों की तरफ देखते हुए कहा, अब आराम का वक्त है, मेरे ख्याल से कुछ खा पी लें। अगर हम इसी तरह चलते रहे तो हमारे बदन की बाकी मांदा ताकत भी जाती रहेगी। दूसरे भाइयों ने भी इसकी तजवीज़ मान ली और अपने गधों से खाने का सामान उतारने लगे। इतने में अचानक बड़ा भाई चिल्लाया और फरियाद करते हुए कहने लगा, हाय अफसोस, तुमने देखा कि क्या हुआ। इसके दोनों भाई आगे बढ़े और पूछने लगे, क्या माजरा है, कौन सी आफत टूट पड़ी है। बड़े भाई ने अपने मशकीज़े की तरफ इशारा किया और कहा, रस्ते में इसका मुंह खुल गया है और कतरा कतरा करके तमाम पानी बह गया है। अब मैं परेशान हूं कि क्या करूं। छोटे भाई ने कहा, तुमने बड़ी लापरवाही से काम लिया है, अब तो हमें अपनी प्यास बुझाने के लिए बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बड़ा भाई कहने लगा, बड़ा अजीब सफ़र है, लेकिन सफ़र में ऐसे हादसात तो होते ही रहते हैं, इसलिए आओ बैठकर सोचते हैं। छोटे भाई ने मशकीज़ा उठाया और कहा, पहला और ज़रूरी काम